اسی طرح دوسرا واقعہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 260 میں ہے، یا اس شخص کی مانند جس کا گزر ایک بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں کے اوپر اوندھی پڑی تھی، اس نے کہا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال تک موت دے دی، پھر اس کو زندہ کیا اور پوچھا تم کتنی دیر رہے ہو؟ اس نے کہا میں 1 دن یا اس کا کچھ حصہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ تم 100 سال تک رہے، سو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، وہ بالکل بھی خراب نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو، اور تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنائیں، اور ہڈیوں کی طرف دیکھو کیسے ہم ان کو اٹھا کر جوڑتے ہیں، پھر ان کو گوشت پہناتے ہیں۔ پھر جب اس پر خوب واضح ہو گیا تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر واقعتاً پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ تیسرا واقعہ ہے، اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کیا تو یقین نہیں رکھتا؟ اس نے کہا کیوں نہیں، لیکن اس لیے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پرندوں میں سے 4 لے کر انہیں اپنے سے مانوس کرو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہاری طرف بھاگتے چلے آئیں گے، اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یہ آیت نمبر 259 اور 260 ہیں، جن میں 2 واقعات ہیں جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے یہ سوال کیا کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ رکھتے ہو، کہ آپ کے دل کو یقین نہیں؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں اور زیادہ اطمینان۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 پرندوں کے ذریعے سے زندگی بعد موت کا منظر دکھا دیا۔ دیکھ کر یقین میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن ہم سے جس یقین کا مطالبہ ہے وہ بن دیکھے ہے، غیب کی حالت میں ہم ان سارے حقائق کو مان جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے۔ آیت نمبر 74 ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو پتھروں کی طرح یا سختی میں اس سے بڑھ کر ہو گئے، اور بے شک پتھروں میں سے یقیناً کچھ وہ ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور بے شک ان میں سے یقیناً وہ بھی ہے جو پھٹ جاتا ہے تو اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور بے شک ان میں سے ہے جو یقیناً اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز بے خبر نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ بنی اسرائیل کی سنگ دلی کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے بنی اسرائیل کو انعامات سے نوازا، مردوں کو زندہ کر کے جیسے اپنی بڑی بڑی نشانیاں واضح کی، مشاہدہ کروایا، اصلاً تو ایسا ہونا چاہیے تھا نا کہ لوگوں کے دل نرم پڑ جاتے، لیکن کتنی عجیب بات ہے، جب بھی لوگ ایسے واقعات کو دیکھتے ہیں تو ان کا دل اور سخت ہو جاتا ہے۔ معجزات سے کبھی لوگ ایمان نہیں لاتے، اگرچہ عقل عاجز آ جاتی ہے، اسی لیے بن دیکھے ایمان لانے کا حکم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دلوں کی سختی کو پتھروں سے مثال دی ہے، پتھروں سے تشبیہ دی ہے۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے دل کی سختی سے کیا مراد ہے؟ دل پر کسی ہدایت کا یا نشانی کا اثر نہ کرنا، دل کا اچھی بات کے لیے بند ہو جانا، دل کا نہ پگھلنا، حق قبول کرنے کے لیے دل کا بند ہو جانا. پھر تمہارے دل سخت ہو گئے کہ ان پر نصیحت اثر نہیں کرتی. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، تو وہ پتھروں کی طرح ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے دلوں کی سختی کے بارے میں واضح کیا کہ وہ پتھر کی مانند ہے. پتھر لوہے سے زیادہ سخت ہوتا ہے کیونکہ لوہا پگھل جاتا، بہت زیادہ ٹیمپریچر پر پگھلتا، لیکن پگھلتا ضرور ہے. جبکہ پتھر لوہے کے پگھلنے والے ٹیمپریچر کے درمیان بھی ہوتا ہے، اور پتھر اس پگھلے ہوئے لوہے کے درمیان بھی رکھ دو تب بھی نہیں پگھلتا. جب آتش فشانی انفجار ہوتا ہے نا، زمین کے نیچے سے لاوا نکلتا ہے، بڑے بڑے پتھر ٹوٹ کے چھوٹے ہو جاتے ہیں، پگھلتے نہیں ہیں، پگھلتے نہیں ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پتھروں سے مثال دی ہے، لیکن پھر یہ بھی کہا ہے او اشد قسوہ، یہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت. دلوں کی سختی پتھروں سے تو کسی طور کم نہیں، پتھروں سے زیادہ سخت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دلیل دی ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک پتھروں میں سے یقیناً کچھ وہ ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں. پتھر تو پھٹ جاتے ہیں، تمہارے دل تو کسی چیز سے اثر قبول نہیں کرتے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَمِنْهَا، اور بے شک ان میں سے یقیناً وہ بھی ہے جو پھٹ جاتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان میں سے وہ بھی ہے جو پھٹ جاتا ہے، اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور بے شک ان میں سے ہے جو یقیناً اللہ کے خوف سے گر پڑتا ہے. نہ آنکھ آنسو بہائے، نہ دلوں کے اندر نرمی آئے، نہ اللہ کے خوف سے سجدوں میں گرے. یہ کیسے دل ہیں، پتھروں سے بھی زیادہ سخت. سوال یہ پیدا ہوتا ہے سختی کیوں آئی؟ اتنی سختی اچانک نہیں آئی تھی، طویل مدت گزر جانے کے بعد آئی تھی. طویل مدت گزر جانے کے بعد بنی اسرائیل کے دل اتنے سخت ہو گئے، انہوں نے اللہ کی نشانیوں کا، اللہ کے معجزات کا مشاہدہ کیا، لیکن نصیحت قبول نہیں کی. تو یہ دل سختی میں ان پتھروں کی طرح ہیں جن کا کوئی علاج نہیں، بلکہ یہ تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ پتھروں سے تو چشمے اور نہریں بہ پڑتی ہیں، بعض پتھروں سے پانی نکل آتا ہے، گو وہ جاری نہ بھی ہو. بعض پتھر اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے پہاڑوں کی چوٹیوں سے گر کر نیچے آ جاتے ہیں. ان میں اپنے حسب حال ادراک ہے. المصباح المنیر کی روایت ہے، یعنی ہر قسم کے پتھروں میں ہمارے لیے سبق ہے، جن سے پانی پھوٹ نکلے، جو پھٹ جائیں اور جو گر پڑیں. اور رب العزت نے قرآن حکیم میں دلوں کی سختی کے بارے میں اور دلوں کی نرمی کے بارے میں بہت ساری مثالیں دی ہیں. پہاڑ کی مثال دیتے ہوئے جو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیتے، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے
دبا جاتا ہے اور پھٹا پڑتا ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہیں جنہیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کریں. پہاڑ جیسی مخلوق قرآن سے متاثر ہو سکتی ہے، اتنی سختی کے باوجود وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے دب سکتی ہے. پہاڑ پھٹ سکتا ہے، لیکن لوگوں کے دل متاثر نہیں ہوتے. وہ پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہیں، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے دل کیوں سخت ہو جاتے ہیں؟ مسلسل گناہ کی وجہ سے، گناہوں بھری زندگی گزارنے کی وجہ سے، مسلسل اللہ تعالی کی نافرمانیاں کرتے رہنے کی وجہ سے. اور اس کا دوسرا سبب یہ ہے اللہ تعالی کی عظمت کا احساس نہ ہونے کی وجہ سے. علم نہیں ہے اللہ تعالی کی عظمت کا، جاننا بھی نہیں چاہتے، اور دل کا اللہ کی یاد سے خالی ہونا سختی کا سبب بنتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا دل جب اللہ کے ذکر سے خالی ہوتا ہے تو شیطان اس پہ دھرنا دے کر بیٹھ جاتا ہے. دیکھیں نا سختی کیسے آتی، شیطان اس پر دھرنا دے کے بیٹھ جاتا ہے، پھر اس میں وہ کوئی اچھی بات، نیکی کی بات آنے نہیں دیتا. ڈرائیونگ سیٹ پر جو بیٹھتا ہے اسٹیئرنگ تو اسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا. تو دل کا اسٹیئرنگ ابلیس کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ کب نیکی کی طرف رخ کرنے دے گا؟ تو دل تو سخت ہوگا نا. تیسرا سبب ہے جب قیامت کے دن اور حساب کتاب کا احساس نہ رہے، یقین نہ آئے. جانتے ہیں کیوں یقین نہیں آتا؟ انسان سوچنا نہیں چاہتا، پڑھتا نہیں قیامت کو، اینڈ آف ٹائم کو نہیں جانتا، جاننا نہیں چاہتا، اس کے بارے میں اس کی گفتگو نہیں رہتی، وہ کسی مجلس میں سنتا بھی نہیں ہے، تو دل سخت ہو جاتا ہے. اکاؤنٹیبلٹی کا احساس نہ ہونے کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں. چوتھی بات ہے جب اپنی غلطی کا احساس نہ ہو اور انسان اپنی غلطیوں کو دوسروں میں دیکھے اور ایک دوسرے پر الزام تراشے تو دل سخت ہو جاتے ہیں. بلیم گیم کھیلنے والوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں. دوسروں پر الزام تراشی، غلطی خود کی ہے دوسرے میں دیکھنا. جیسے ہم دیکھ رہے تھے کانٹا چبھے تو مالی کی شامت آ جائے، کیوں؟ مزاج ہے اپنی غلطی تسلیم نہ کرنے کا. سنگ دل انسان ایسے ہی ہوتے ہیں. رب العزت نے دل کی سختی کے بارے میں فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، چنانچہ ان کے اپنے معاہدہ توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی. اب جانتے ہیں لعنت کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالی کا اپنی رحمت سے دور قرار دے دینا، کسی کو بھی اللہ کی رحمت سے دور قرار دے دینا. اللہ تعالیٰ تو یہ کام کر سکتا ہے، بندے نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ جس کو اپنی رحمت سے دور کر دے تو ظاہر ہے اس کا دل تو سخت ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے اپنے معاہدہ توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی. عہد شکنی دل کے سخت ہونے کا سبب بنتی ہے. اللہ کی لعنت دل کی سختی کا سبب بنتی ہے. رب العزت نے فرمایا ہم نے ان پر لعنت کی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 13 ہے. جانتے ہیں زندگی میں انسان یو ٹرن لیتے رہتے ہیں. کبھی یو ٹرن لینا بڑا پازیٹو بھی ہوتا ہے، لیکن جب کبھی انسان سچائی سے، سچے راستے سے یو ٹرن لے لے، اس سے واپس آ جائے کہ میرے لیے تو بہت مشکل ہے، میرے لیے ممکن نہیں،
تو آہستہ آہستہ اس کے دل سے اللہ تعالی کی یاد نکل جاتی ہے، پھر اسے رب یاد نہیں رہتا کیونکہ مقصد تبدیل ہو جاتا ہے، پھر دل اور طرف مصروف ہو جاتا ہے، مصروفیات تو بدل جاتی ہیں نا مقاصد کے ساتھ ساتھ، آہستہ آہستہ دل سخت ہوتا ہے نا، تو آخرت کی جواب دہی کا احساس نہیں رہتا، اکاؤنٹیبل نہیں رہتا نا، انسان سمجھتا نہیں اپنے آپ کو، اس کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز بے خبر نہیں جو تم عمل کرتے ہو، یعنی وہ تمہارے چھوٹے بڑے تمام اعمال کو خوب اچھی طرح جانتا ہے، وہ تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دے گا۔ رب العزت نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر بدی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ الزلزال کی یہ آیت عمومی طور پر دلوں میں زلزلہ کیوں نہیں لے کے آتی؟ یقین کی بات ہے نا، اگر ہر برائی ہمیں دکھائی جائے گی اور ساری دنیا دیکھے گی تو سوچیں کیا بنے گی پھر ہمارے ساتھ، کیا بنے گا؟ استغفر اللہ۔ انسان جب غور و فکر کے نتیجے میں اس حقیقت کو پا لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ چھپا نہیں، تو وہ اپنے اعمال کی تبدیلی کے لیے راضی ہو جاتا ہے، آمادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی عمل چھپا ہوا نہیں، جو ہم سے چھپا ہے اللہ تعالیٰ اسے کھول سکتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ زمین میں چھپے ہوئے بیج کو کھول دیتا ہے، جب کمپل نکلتی ہے تو بیج کھل نہیں جاتا، ایسے ہی گناہ بھی اپنے اثرات سے کھل جاتے ہیں۔ دیکھیں جو زنا کرتے ہیں پہچانے جاتے ہیں، ان کے یہ اعمال بالآخر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ چھپ کے شراب پیے ہیں کب تک؟ یہ حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے۔ جتنے بھی گناہ ہیں اپنے اثرات سے پہچانے جاتے ہیں۔ گناہوں کے برے اثرات کے بارے میں ایک کتاب مارکیٹ میں موجود ہے، آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ گناہوں کے برے اثرات ضرور پڑھنا چاہیے، اور کئی کتابیں اس موضوع پر لکھی گئی ہیں، کیونکہ انسان برے اثرات اور اس کے برے انجام کو جب جان لیتا ہے، اس پر یقین کر لیتا ہے، تو اس کا دل ڈر جاتا ہے، بصورت دیگر دل بے خوف رہتا ہے۔ انسان کو جب غور و فکر کے نتیجے میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہر چیز اپنے انجام کو پہنچتی ہے، تو اسے برے اعمال کے بارے میں فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ یہ مجھے انجام تک پہنچا کر رہیں گے۔ یوں انسان اللہ تعالیٰ کے غافل نہ ہونے کے علم کی وجہ سے اپنی غفلت دور کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں سے مومنوں کے دل پر اثرات مرتب ہونے چاہیے، دل پگھلنے چاہیے، دلوں کے اندر تڑپ پیدا ہونی چاہیے، روح کے اندر ارتعاش پیدا ہونا چاہیے، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے اور جو حق نازل ہوا ہے اس کے لیے جھک جائیں؟ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور وہ ان لوگوں جیسے نہ ہو جائیں جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر جب لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان کی میجورٹی نافرمان ہے۔ یہ سورہ الحدید کی آیت نمبر 16 ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی سختی کی 4 نشانیاں بتائی ہیں۔ آپ نے فرمایا 4 چیزیں، کیا آپ جانتے ہیں 4 چیزیں ہیں جو بدبختی
اور شقاوت کا باعث ہیں، اس کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنکھوں سے آنسو نہ بہنا، آنکھیں خشک ہو جائیں بدبختی ہے۔ دل کا سخت ہو جانا، امیدوں کا بڑھ جانا، لالچی بن جانا، 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہے۔ ان میں سے ایک دل کی سختی بھی ہے۔ یہ مسند بزار کی روایت ہے 3230 نمبر پر۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ کلام کی کثرت دل کو سخت کر دیتی ہے، اور سخت دل والا اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے 2411 نمبر پر۔ جب نیکی کے مجالس میں آپ بیٹھتے ہیں تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب اٹھتے ہی اپنی باتیں شروع کر دیتے ہیں تو دل سخت ہو جاتے ہیں، نیکی کی مجلس کا اثر فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب نیکی کی مجالس سے اٹھیں، تعلیم کی مجالس سے اٹھیں تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ آپ نے خود فیل کیا ہوگا کہ جب آپ یہاں سے اٹھتے ہیں، پھر اذان سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، تو کیا آپ کی کیفیت نہیں بدلتی؟ لیکن اذان کے درمیان جب کوئی بات کرتا ہے، کیسے پورا ماحول خراب ہوتا ہے، اور اس کا اپنا دل تو ظاہر ہے بہت خراب ہوتا ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں، یہ اللہ کی پکار ہے، چاہے کسی انسان کی زبان میں ہو، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کامیابی کی طرف، اور انسان کہتا ہے اچھا میں بہت دیر سے بولا نہیں، ذرا چھوٹی سی بات کر رہا ہوں، ایک ادھر کر لی ایک ادھر کر لی۔ کبھی کبھی تو ایسی بات ہوتی ہے، اچھا وہ کہاں گیا، ذرا آگے ہو جاؤ، ذرا پیچھے ہو جاؤ، اوپر جانا ہے یا نہیں، اب کیا کریں، کیا کھائیں، کیا اس وقت پہلے نماز پڑھ لیں یا پہلے فلاں کام کر لیں۔ ان میں سے کسی بات کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں نیکی برباد ہو جاتی ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ ہنسا نہ کرو، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ ابن ماجہ کی 4193 نمبر روایت۔ تو دل کی سختی کو کیسے دور کریں؟ کلام کم کرنے سے، کم ہنسنے سے، اور اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے رسول اللہ سے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ یہ مسند احمد اور مجمع الزوائد کی روایت ہے۔ سیدنا اغر مزنی سے روایت ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، میرے دل پر کبھی کبھی کچھ غفلت آ جاتی ہے، اسی وجہ سے میں دن میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ یہ مسلم کی 6858 نمبر روایت۔ پھر فرمایا، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ تو کیا تم طمع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ یقیناً ان میں سے ایک گروہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا کلام سنتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو بدل دیتے ہیں کہ اسے سمجھ لیتے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔ عہد نبوی کے یہودیوں کے ایمان لانے کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ آیت اس بات کا بھی اظہار کرتی ہے اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی سبق ہے۔ یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی جو یہود کے حلیف تھے، ان کے درمیان رضاعت اور ہمسائیگی تھی، وہ چاہتے تھے کاش یہودی اسلام لے آئیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ تفسیر البحر المحیط کی روایت ہے، والیوم 1 ہے، پیج 271۔ یہودی اہل کتاب تھے، رسول اللہ کی آمد سے پہلے آپ کے انتظار میں تھے۔ یہودیوں کی باتیں سن سن کر کتنے لوگوں کے دلوں میں اسلام قبول کرنے کا جذبہ ابھرا تھا۔ اس کی امید تھی کہ وہ آگے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے، آپ پر ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تو کیا تم طمع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے؟
کیا تمہیں یہ امید ہے کہ یہ گمراہ لوگ اسلام قبول کر لیں گے؟ ان کے آباء و اجداد نے اتنی بڑی نشانیوں اور معجزات کا مشاہدہ کیا تو ان کے دل سخت ہو گئے. آپ ان کے بارے میں سوچتے ہو جبکہ طویل مدت گزر چکی دل کی سختی کی کہ ان کے دل سخت ہو چکے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر واضح کیا ہے کہ صدیوں سے بگڑے ہوئے لوگوں کے بارے میں طمع رکھنے کا فائدہ نہیں ہے. صدیوں کے بگڑے ہوئے لوگ ہیں، اگر تم طمع رکھو گے تمہاری دعوت ٹکرا کر واپس آ جائے گی. یہ تو ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی آیات سن کر لرزنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. تم ان سے طمع رکھتے ہو جنہوں نے دین کو اپنی خواہشات کے مطابق بدل ڈالا. تم ان سے طمع رکھتے ہو جبکہ یہ اپنی مرضی کے دین سے نجات کی امیدیں باندھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں ایمان والوں کی امیدوں کو ختم کر دیا کہ تم ان کے ایمان کی طمع نہ رکھو. ان کا طرز عمل تو ایسا ہے کہ ان سے ایمان کی امید نہیں رکھی جا سکتی. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ. حالانکہ یقیناً ان میں سے ایک گروہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا کلام سنتا ہے. یہود کلام اللہ سن کر خوب سمجھ کر جان بوجھ کر اس کو بدل دیتے تھے، اس لیے کہ وہ خود بدلنا نہیں چاہتے تھے. کلام کو بدل دیتے تھے، تحریف کرتے تھے. تحریف کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے احکامات کو بدل ڈالنا. تحریف لفظی بھی ہوتی ہے، معنوی بھی، چاہے الفاظ نہ بدلیں، اس کے معنی بدل جائیں کہ اس کی تفسیر بدل دی جائے. یہود کی طرف سے یہ تحریف کی جاتی تھی کہ وہ حرام کو حلال، حلال کو حرام، حق کو باطل اور باطل کو حق بتاتے تھے، الٹا چلتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے معاہدہ توڑنے کی وجہ سے ہی تو ان پر لعنت کی. رب العزت نے فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا بہ. جو نصیحت انہیں کی گئی تھی ایک حصے کو وہ بھلا بیٹھے ہیں اور وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں. یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 13 ہے. رب العزت نے فرمایا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یعنی ان کے بارے میں کسی شک میں نہ رہنا کہ شاید انہیں پتہ نہیں چلا، وہ جانتے ہیں. تورات کو سننے سمجھنے کے باوجود اسے بدل ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ وہ یہ حرکت سوچ سمجھ کر جان بوجھ کر ارادے سے کرتے ہیں، جانتے ہوئے کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف ہے. اس سے ان کی چال بازی، منافقت اور فریب کاری کی طرف نشاندہی کی گئی ہے کہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں، تحریف کرتے ہیں ایسے لوگوں سے جو اپنی کتاب کو جسے وہ باعث شرف سمجھتے ہیں وہ اسے بدل دیتے ہیں. ان سے کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ قرآن پر ایمان لے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا آج بھی کتاب اللہ میں تحریف ہوتی ہے؟ پہلی بات دیکھیں آبجیکٹو، ایم دیکھیں تحریف کا مقصد کیا ہے. خواہشات پوری کی جا سکیں. تو آج مسلمانوں میں خواہش پرستوں کی انتہا ہے. ایسے افراد ہیں جو کلام اللہ اس لیے سنتے اور پڑھتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے بدل ڈالیں. قرآن حکیم کی حفاظت کی ذمہ داری تو رب العالمین نے لی ہے. الفاظ میں تو تبدیلی نہیں کر سکتے، معنی اور مفہوم بدل ڈالتے ہیں. دین کے بنیادی تصورات کو اپنی خواہشات کے مطابق بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پر شرک کا مفہوم بدل دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت، آخرت کی کامیابی کا عقیدہ، پردے کے احکامات کتنی تیزی سے بدلے جا رہے ہیں. حلال و حرام کے احکامات، سود کے احکامات وغیرہ. تو یہ تبدیلیاں اس سے بھی بہت آگے بڑھ کے ہو رہی ہیں.
کہ اب لوگوں کے لیے سچے دین کو پہچاننا مشکل ہو گیا. آیت نمبر 76 ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب بعض ان کا بعض کی طرف تنہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ تمہارے رب کے پاس تم سے جھگڑا کریں، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتے تھے، آپ کے آنے سے پہلے اس کا اظہار کرتے تھے، لیکن آپ پر ایمان نہیں لاتے تھے. کیسی عجیب بات ہے، جس کی آمد کا انتظار ہے وہ آ جائے تو ماننے سے انکار کر دیں. رب العزت نے توجہ دلائی ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. سیدنا محمد بن اسحاق نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں، یعنی اہل ایمان کے درمیان ہوتے ہوئے دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، یعنی اس بات پر کہ تمہارے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے رسول ہیں، مگر وہ خاص تمہارے لیے ہیں، ہمارے لیے نہیں. رسول وہ ہوں گے، ہمارے لیے نہیں آئے، کیونکہ آپ سے پہلے جتنے رسول آتے تھے وہ اپنی اپنی قوم کے لیے آتے تھے. انہوں نے قوم پرستی کو بنیاد بنایا اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے انکار کر دیا. تو وہ زبان سے اظہار کرتے ہیں جبکہ ایمان ان کے دلوں میں نہیں ہوتا. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا، اور جب بعض ان کا بعض کی طرف تنہا رہتا ہے تو کہتے ہیں، یعنی اکیلے میں یہودیوں سے ملتے ہیں جبکہ کوئی دوسرا نہیں ہوتا تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ تمہارے رب کے پاس تم سے جھگڑا کریں. تو جب وہ آپس میں بیٹھتے تو کہتے کیا تم ان کے پاس اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہو؟ یہ چیز ان کے لیے تمہارے خلاف حجت بن جائے گی. اہل ایمان اپنے رب کے ہاں تمہارے خلاف دلیل دیں گے. وہ ایک دوسرے کو ملامت کرتے تھے کہ عربوں سے اس قسم کی باتیں کیوں کرتے ہو، ان باتوں سے وہ تم لوگوں پر غالب آ جائیں گے اور قیامت کے دن تمہیں لاجواب کر دیں گے. آخر ہم اللہ تعالیٰ کے رسول کی تلاش میں ہی تو اس علاقے میں آئے تھے. تم اس رسول کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ وہ آئے تو تم عربوں کے ساتھ جنگ کرو گے، اور تورات میں تم سے نبی امی کی پیروی کا عہد لیا گیا ہے. اب وہ رسول مسلمانوں سے کہتا ہے کہ میں وہی نبی ہوں جس کی خبر تورات میں ہے اور یہود جس کا انتظار کر رہے تھے. اب اگر یہ باتیں تم انہیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں تو وہ رب کے حضور جھگڑا کریں گے. تم اس نبی کی رسالت کا انکار کر دو اور ان کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دو. یہود کے عقیدے کی خرابی ہے جس خرابی کو آپ پہچان سکتے ہیں. کیا آپ لوگوں میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ اصل خرابی کیا تھی؟ کیا خرابی ہے عقیدے میں؟ جی، آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے، بالکل ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی ان کا عقیدہ خراب ہے. کیا آپ ان پر وہ باتیں کیوں کھولتے ہو کہ وہ قیامت کے دن رب کے سامنے بتا دیں؟ یعنی وہ رب العزت کو حاضر و ناظر نہیں سمجھتے، رب العزت کے بارے میں یہ یقین نہیں رکھتے
کہ رب سب کچھ جانتا ہے۔ تو یہود کتمان حق یعنی حق چھپانے کے مجرم تھے۔ تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشخبریاں آئی تھیں انہوں نے چھپا لی، اور وہ احکامات بھی چھپا لیے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا حکم تھا۔ افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا اتنی سی بات پہ تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ انہیں وہ بات بتا رہے ہو جو تمہارے خلاف حجت بن جائے گی؟ یہود ایمان والوں کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کرتے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں؟ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد آپ کو مدینہ کی اسٹیٹ کا سربراہ تسلیم کر لیا گیا تھا۔ یہودی اس ریاست کے اندر رہتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ نباہ کرنے پر مجبور تھے، کیونکہ ان کے مفادات اس کے بغیر محفوظ نہیں رہ سکتے تھے۔ مفاد پرستی کی وجہ سے وہ ایمان والوں کے سامنے اپنے آپ کو ایمان والا ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے بنی اسرائیل کی بیماری کی نشاندہی کی ہے، بنی اسرائیل کے عقیدے کی خرابی کی وضاحت کی ہے۔ اگرچہ وہ اپنے عقائد کو چھپاتے ہیں اور اس بات پہ نازاں بھی تھے، کسی کو پتہ نہیں چلا، پتہ چلے گا تو ہمارے خلاف حجت بنے گی نا، تو وہ جہالت پر مبنی رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے ظاہر اور ان کے باطن کو خوب جانتا ہے۔ اس کے بندے جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کر دے گا۔ انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے کہ نبوت کی پہچان صرف بنی اسرائیل تک محدود نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن حکیم کے توسط سے خود کھول دیا ہے، لہذا اب اگر وہ چھپائیں یا کھولیں حجت تو قائم ہو گئی۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں کچھ ان پڑھ بھی ہیں۔ بنی اسرائیل جس معاشرے میں رہتے تھے یہ سوشل انالیسس ہے ان کے بارے میں کہ ان کے علماء کیسے ہیں، ان کے عام لوگ کیسے ہیں، اور رسول اللہ کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ ان کا طرز عمل کیسا ہے۔ اب عوام الناس کی باری آئی ہے کہ عامت الناس کس قسم کے لوگ ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، ان میں سے کچھ ان پڑھ بھی ہیں جو کتاب کا علم ہی نہیں رکھتے سوائے چند آرزوؤں کے، اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ گمان کرتے ہیں۔ ان پڑھ لوگوں کے حالات کی وضاحت ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو علم والوں میں شامل نہیں ہیں۔ لا یعلمون الکتاب الا امانی، جو کتاب کا علم ہی نہیں رکھتے سوائے چند آرزوؤں کے۔ امانی سے مراد منہ کی جھوٹی باتیں ہیں، تو کتاب کے بارے میں انہیں کچھ پتا نہیں، علم نہیں، اور امانی سے مراد منہ کی جھوٹی باتیں ہیں، یعنی وہ کتاب کا علم تو نہیں رکھتے، اس پر عمل بھی نہیں کرتے، نہ اس پیغام کو پہنچاتے ہیں، تلاوت کے سوا ان کا کتاب میں کوئی حصہ نہیں، ان کے پاس اپنے سے پہلے لوگوں کی بھی خبر نہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ گمان کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس گمان اور اہل علم کی تقلید کے سوا کچھ نہیں۔ قرآن مجید نے ان کی آرزوؤں کا حوالہ دیا ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا، انہوں نے کہا جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنے ہوئے چند دن۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 80 ہے۔ آیت نمبر 111 ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، انہوں نے کہا کوئی شخص جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو یہودی یا عیسائی ہو۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ آخرت کا گھر تو خالصتاً ہمارے لیے ہے،
پھر انہوں نے کہا نحن ابناء و احباؤہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا. نہ تمہاری تمناؤں پر مدار ہے اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر. جو کوئی بھی برا عمل کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دوست پائے گا اور نہ کوئی مددگار. النساء کی آیت نمبر 123 ہے. یہود نے بزرگوں کے نام سے ایسے قصے اور باتیں منسوب کی ہوئی تھی جن سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ جہنم کی آگ سے نجات پانے اور جنت میں داخلے کے لیے معمولی چیزیں بھی کافی ہیں. یہ سستے نسخے انہیں بہت پسند تھے کیونکہ ان کی وجہ سے غیر ذمہ دارانہ رویے کو بدلنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. اور یہودی عالم انہیں جو کہانیاں سناتے تھے وہ ان میں بہت مقبول تھیں. آج بھی مسلمانوں کے اندر ایسے ان پڑھ افراد کی کثرت ہے جو دنیا کے علوم رکھتے ہیں مگر کتاب کا علم نہیں رکھتے, زندگی کی کتاب کا علم نہیں رکھتے. اگر آج ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم نہیں رکھیں گے تو ہمارا شمار بھی الٹریٹ لوگوں میں ہوگا, ان پڑھ امی, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو پڑھا لکھا اسے ہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم رکھے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب نہ جانیں تو یہ ہماری بھول ہے کہ ہمارا ایمان مکمل ہوگا. زندگی کی بنیاد حق پر رکھنا عقل کا تقاضا ہے, وہم و گمان پر رکھنا نادانی اور جہالت ہے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے انسان وہم و گمان پر زندگی کی بنیاد کیوں رکھتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ انسان جب اپنی ذات, کائنات اور اپنے خالق کے بارے میں وحی کے دیے ہوئے علم سے جواب نہیں لیتا تو علم کی روشنی کے بغیر وہ وہم و گمان میں اندھیروں میں چلا جاتا ہے, یوں اپنی زندگی کی بنیاد بدل لیتا. علم بنیاد نہیں رہتا تو وہم اور گمان بنیاد بن جاتے. انسان جب وحی الہی سے زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھتا تو محض دل کی خواہشات اور اچانک پیدا ہونے والے خیالات یا معاشرے کے توہمات پر زندگی کے مقصد کو متعین کر لیتا ہے. یوں ایک قیمتی زندگی کو وہم و گمان دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ انسان جب وحی الہی سے اپنی کوششوں کے انجام کو نہیں سمجھتا تو وہم و گمان کی بنیاد پر اپنے انجام کا تعین خود کر لیتا ہے. یوں خود ساختہ نجات کے تصورات سے اپنی زندگی کو آگ لگانے کی تیاری کر لیتا اور وہم و گمان کی بنیاد پر بالآخر موت کے بعد جہنم میں پہنچ جاتا ہے. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے گمان پر زندگی کی بنیاد رکھنے کے نقصانات کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ گمان حق کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا, سچ کے مقابلے میں گمان سایہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں ان الظن لا یغنی من الحق شیئا, یقیناً گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں دیتا. گمان پر زندگی کی بنیاد رکھنے سے زندگی انتشار کا شکار ہو جاتی ہے. اس لیے وہم پر, گمان پر زندگی کی بنیاد نہیں رکھنی. دن کے اجالے میں, شعور کے اجالے میں حق کے علم پر زندگی کی بنیاد رکھنی. نارملی ایسا ہوتا ہے نا, سنی سنائی پر یقین کر لیا. جس کسی نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں, کائنات کے بارے میں, ہماری ذات کے بارے میں, حالات و واقعات کے بارے میں جو کچھ کہہ دیا اسی کو مان کے بیٹھ گئے. یہ وہم اور گمان پر زندگی کی بنیاد رکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, آیت نمبر 79 ہے, فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں
پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے میں وہ تھوڑی سی قیمت وصول کریں، بس ان کے لیے تباہی ہے اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کرنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، تحریف کرتے ہیں۔ تحریف کرنا ہلاکت اور عذاب کو دعوت دینا ہے۔ تحریف شدہ آیات کو جو ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور اسے اللہ کی کتاب قرار دیتے ہیں، وہ ہلاکت اور بربادی میں جائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایسا کیوں کرتے ہیں لوگ کہ اللہ کی کتاب کو بدل کر لکھ دیں؟ اس لیے کہ کچھ دنیا کے فائدے حاصل کر لیں، مال، عزت، اقتدار، مقبولیت عامہ وغیرہ۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وہ اپنے پیروکاروں سے کہتے ہیں کہ وہ چیز جو تمہارے پاس ہے تورات کی نصوص میں سے، جسے اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا، اس کے ساتھ کہ وہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں۔ صفت التفاسیر کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہود کے ظلم کی وضاحت فرمائی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں۔ اس طرح ایک جانب سچا دین چھپا لیتے ہیں اور دوسری جانب کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ کتمان حق ہے، باطل کا اظہار ہے، وہ علم رکھنے کے باوجود ایسا کرتے ہیں۔ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے بدلے میں وہ تھوڑی قیمت وصول کریں، یعنی تحریف کے بدلے میں کتاب اللہ کے مقابلے میں جو قیمت بھی ہو، پوری زمین کی دولت بھی ہو، تب بھی قلیل ہے۔ یہودی عالم اپنے علم سے دنیا کماتے تھے اور عوام کو بھی مفت جنت کا راستہ بتاتے تھے، تو عوام ان پر نذرانوں کی بارش کر دیتے تھے۔ یہ لوگ مفت جنت کے بدلے ان علماء کو مفت دنیا فراہم کر دیتے تھے۔ آپ امیجن کر کے دیکھیے، نہ جنت ملے اور دنیا کا مال بھی جائے، نہ دنیا کا مال رہے۔ نذرانے نچھاور کرتے ہیں کہ دنیا کے مال کے لیے ہمیں کسی نے موقع دے دیا، تو دونوں کو کیا ملی؟ دینے والے کو بھی کچھ دنیا مل گئی اور جو بتانے والا، گائیڈ کرنے والا، اس نے بھی دنیا لے لی، نذرانے لے لیے، آخرت کسی کو بھی نہ ملی۔ یہودی عالم ایسی مفت جنت دینے کے بدلے میں ہلاکت کو پہنچ گئے۔ یہودی عالم کتاب کی پیروی کرنے کے حکم کو تبدیل کر کے کیسے مشورے دیتے تھے؟ ایسے کہ اپنا جرم چھپا سکیں، لوگ اپنی معذرت پیش کر سکیں یا اپنے گناہوں پر پردہ ڈال سکیں، مطمئن ہو جائیں کہ سب دین کے مطابق۔ اس پر وہ لوگوں سے بھاری جرمانے وصول کرتے تھے تاکہ انہیں دیندار ثابت کیا جا سکے۔ کتاب کے بدلے میں لوگ مال، شہرت اور اقتدار حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ اہل کتاب تورات کو عبرانی میں پڑھتے اور مسلمانوں کے لیے اس کی تفسیر عربی زبان میں کرتے تھے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نہ اہل کتاب کی تصدیق کرو نہ تکذیب، بلکہ کہو ہم اللہ اور اس کی تمام نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان لائے۔ بخاری کی 7542 نمبر روایت ہے، یعنی جو اللہ کی طرف سے اسے مانتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے اس پر تو ہم ایمان لانے کا اظہار بھی نہیں کرتے۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے 7363 نمبر پر، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ تم اہل کتاب سے کسی چیز کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو جبکہ تمہاری کتاب جو رسول اللہ پر نازل ہوئی وہ تازہ بھی ہے اور محفوظ بھی، اور تمہیں اس نے بتا بھی دیا ہے کہ اہل کتاب نے اپنا دین بدل ڈالا اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تبدیلی کر دی اور اسے اپنے ہاتھ سے خود بنا کر لکھا اور کہا کہ یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے دنیا کا تھوڑا سا مال کما لیں۔ تمہارے پاس جو علم ہے وہ تمہیں ان سے پوچھنے سے منع کرتا ہے،
واللہ میں تو نہیں دیکھتا کہ اہل کتاب میں سے کوئی تم سے اس کے بارے میں پوچھتا ہو جو تم پر نازل کیا گیا. یعنی اہل کتاب کو لگن ہی نہیں اللہ کے کلام کی، وہ اس کی ذمہ داری قبول کرنا تو خاطر ہی میں نہیں لاتے. فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. بس ان کے لیے تباہی ہے اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں. اللہ پاک نے جس عذاب کی وعید دی ہے، ویل عذاب کی شدت ہے، ویل کی وعید دی ہے عذاب کی شدت کی، اور ویل حسرت کو بھی کہا جاتا ہے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہودی علماء کی مذمت کی ہے جو تورات کو بدل دیتے تھے، لیکن دین اسلام کے آنے کے بعد ان لوگوں کو بھی شامل ہے جو بدعتوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قرآن و سنت میں تحریف کرتے ہیں. تفسیر الرحمن کی روایت ہے، والیوم 1 ہے، پیج 48 ہے. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور انہوں نے کہا جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنے ہوئے چند دن. کہہ دو کیا تم نے اللہ تعالی سے کوئی عہد لے رکھا ہے تو وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرے گا، یا تم اللہ تعالی پر ایسی بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے. یہاں دیکھنے کی ضرورت ہے یہود کے عقیدہ آخرت کو، جس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمائی. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا. انہوں نے کہا جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنے ہوئے چند دن. یہ یہود کا آخرت کا عقیدہ تھا کہ چند دن کے بعد آگ سے نکال لیا جائے گا. اس عقیدے کی وجہ یہ تھی کہ یہودی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا لاڈلا سمجھتے تھے. چند دن اس لیے کہتے تھے کہ یہودی کہتے تھے دنیا کی عمر 7,000 سال ہے اور ہم ہر 1000 سال کے بدلے ایک دن دوزخ میں رہیں گے. اس لحاظ سے جہنم جانے کی کل مدت 7 دن بنتی ہے. استغفر اللہ. ان میں سے کچھ لوگوں کا خیال تھا ہم نے 40 دن بچڑے کی پوجا کی ہے، 40 دن جہنم میں رہنا پڑے گا. آخرت عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہونے کی وجہ سے بچ جائیں گے انسان کو دنیا میں اپنی فکر کرنے سے، جواب دہی کے احساس سے، نیک اعمال سے روک دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کی تردید کرتے ہوئے فرمایا قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ. کہہ دو کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے، تم اپنے عہد کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرے گا. یعنی اے رسول ان سے کہہ دو اگر اللہ نے وعدہ کیا ہے نا تو وہ وعدہ شکنی نہیں کرے گا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. یا تم اللہ تعالی پر ایسی بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے، جس کی حقیقت کا تمہیں خود بھی علم نہیں. علم کے بغیر اللہ تعالی کے ذمے کوئی بات لگانا سب سے بڑا حرام کام اور سب سے بڑی برائی ہے. تو کیا رسولوں پر ایمان لا کر ان کی اطاعت نہ کرنے کا عہد اللہ تعالیٰ سے کر رکھا ہے؟ یہودی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے باوجود مطمئن تھے. کین یو امیجن؟ فرما برداری کا پتہ ہے، نافرمانی کرتے ہیں، عذاب سے واقف ہیں، عذاب سے واقف ہونے کے باوجود پھر بھی منمانی کرتے. مطمئن کیوں تھے؟ یہود کا عقیدہ خراب تھا، اس لیے وہ نافرمانیاں کر کے مطمئن رہتے تھے. یہود کے اندر عقیدے کی خرابی کی وجہ سے سرکشی آ گئی تھی. وہ سمجھتے تھے کہ نافرمانیاں کرنے سے ہمارا کچھ بگڑنے والا نہیں، کوئی ہمیں پکڑنے والا نہیں، اس لیے وہ نافرمانیوں پر مطمئن رہتے تھے. یہود نبیوں کی اولاد ہونے کی وجہ سے سمجھتے تھے کہ ہماری نافرمانیوں پر ہمیں پکڑا نہیں جائے گا.
جو لوگ اس خوش گمانی میں مبتلا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے حقوق محفوظ ہو چکے، سچی دعوت پر ان کا رویہ عجیب ہوتا ہے۔ ایسے لوگ سچی دعوت کو گوارا نہیں کر سکتے، کیونکہ سچی دعوت ان کو اپنی میٹھی نیند اور میٹھے خواب خراب کرتی نظر آتی ہے۔ سچی دعوت زندگی کے حقائق کو واضح طور پر سامنے لاتی ہے، جس کو وہ لوگ سمجھنا نہیں چاہتے، لہذا وہ ایسی دعوت پر تنقید کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اس کے مخالف بن جاتے ہیں اور اس کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہود کے دعوت حق پر ایمان نہ لانے کے اسباب کو بیان کیا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا کلام سن کر، سمجھ کر، جان بوجھ کر بدل ڈالنا، دو رخا ہونا، حق کو چھپانا، اپنے ہاتھوں سے اللہ کی کتاب لکھ کر یہ کہنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب پر معاوضہ حاصل کرنا، عوام کا اور علماء کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہے۔ عوام کے ایمان نہ لانے کے بھی کچھ اسباب ہیں۔ کتاب کے بارے میں بے بنیاد امیدیں رکھنا، کتاب کی بجائے وہم و گمان پر چلنا، کتاب کا علم نہ رکھنا، اور مشترکہ سبب ہے یہ یقین کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی۔ یقیناً عقیدے کی خرابی اعمال کی خرابی کا سبب بن جاتی ہے، اور عقیدے کی خرابی کی آخرت کا گھر ہمارے لیے ہے، دنیا میں رہتے ہوئے بندے کے ذہن سے اکاؤنٹیبلٹی کے احساس کو ختم کر دیتا ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنے سامنے اکاؤنٹیبل بننا سکھا دیجیے۔ آیت نمبر 81 ہے، بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ کیوں نہیں جس نے برائی کمائی اور اس کے گناہ نے اسے گھیرے میں لے لیا تو وہ لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جہنم جانے کا اصول ہے کہ جس کے نامہ اعمال میں برائیاں زیادہ ہوں گی اور نیک اعمال کم ہوں گے تو وہ اعمال بے حیثیت رہیں گے اور انسان ہمیشہ کے لیے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ تو نجات تمناؤں پر نہیں بلکہ نیک اعمال پر موقوف ہے۔ جو شخص مر گیا اس کے پاس کوئی نیکی نہیں، بدیاں ہی بدیاں ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ اسی لیے تو رب العزت نے فرمایا من یعمل سوءا یجز بہ، جو برا عمل کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی، ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں پائے گا۔ تو جو بھی نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت ہو وہ مومن، تو جنت میں داخل ہوں گے اور کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر فرمایا بلا من کسب سیئۃ، کیوں نہیں جس نے برائی کمائی، اور سیئۃ سے مراد سادی کہتے ہیں وہ گناہ ہے جن پر عذاب کا وعدہ ہے، اور اس سے مراد شرک بھی ہے۔ ذہب کہتے ہیں وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ، یعنی وہ اپنے گناہوں کے ساتھ مر گیا، یعنی برائیوں نے اسے گھیر لیا، گناہوں نے گھیر لیا، اور جو گھیرنے والا گناہ ہے وہ شرک ہے۔ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو وہ لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ شرک ایسا گناہ ہے جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے کا سبب بنتا ہے، جبکہ توحید والے جہنم سے نکال لیے جائیں گے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے صرف کافر اور مشرک رہیں گے، گناہگار موحدین کو، توحید پرستوں کو نکال لیا جائے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، انسان خطا تو کرتا ہے، بھول بھی جاتا ہے، برائیوں کے چکر میں کیسے پھنس جاتا ہے؟ وشی سرکل ہے نا گناہوں کا۔ بات یہ کہ جب انسان کے پاس اپنی زندگی کا، اپنے خالق کا، اپنے انجام کا شعور نہیں ہوتا تو وہ وہم و گمان پر زندگی کی بنیاد رکھتا ہے، یوں برائیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔
انسان اپنی سوچ سے گرتا ہے. پہلی بار برائی کرنا مشکل ہوتا ہے، مگر شیطان برائی کو دل پسند بنا کر دکھاتا ہے. اندر ہی اندر سوچیں خراب ہو جاتی ہیں، پھر شیطان اگلی برائی کے لیے آمادہ کرتا ہے. یوں برائیوں کی تزئین سے انسان کے لیے برائیوں کا کرنا آسان ہو جاتا ہے. ایک برائی کر لے تو دوسری کا راستہ کھل جاتا ہے. ایک جھوٹ سے کئی جھوٹ کھل جاتے ہیں، یعنی جھوٹ کے راستے کھل جاتے ہیں. یوں انسان برائیوں کے چکر میں پھنس جاتا ہے. ایک اور بھی اہم بات ہے دوست. رسول اللہ نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا. جب کوئی انسان برے دوست بنا لیتا ہے، برے کام کرتا ہے، تو دوستی بھی برے لوگوں سے ہوتی ہے نا. پھر برائی سے نکلنا چاہے دوست نکلنے نہیں دیتے. یوں انسان خطا کاری کے چکر میں پھنس جاتا ہے، برائیاں اسے گھیر لیتی ہیں. ایسی گفتگو بہت سے لوگ ہمارے پاس آ کے کرتے ہیں کہ ہم اپنے ماحول کی وجہ سے مجبور ہیں، ہم نہیں عمل کر سکتے، اور ہمارے لیے زیادہ مدت تک قرآن کا پڑھنا ممکن نہیں رہنے دیا جائے گا، کیونکہ قرآن کے پڑھنے کو وہ اپنی عزت کے خلاف سمجھتے ہیں. خیر، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتاؤ کہ جب لوگ نہیں چاہتے اور آپ کو پتہ چل گیا یہ حق ہے، پھر آپ اپنے آپ کو کیوں مجبور محسوس کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ میرے گھر والے میرے اوپر حاوی ہیں، مجھے کنٹرول کر لیتے ہیں، باتوں سے سب مل جاتے ہیں، پھر میری بات کی کوئی ویلیو نہیں رہ جاتی. تو اب سوچیں کیمپسز میں، یونیورسٹیز، کالجز، سکولز میں کتنے بچے پھنسے ہوئے ہیں دوستوں کی وجہ سے. کیونکہ دوستی نہیں بدلتی تو انسان کی برائی بھی نیکی میں نہیں بدلتی. تو ایسے انسان برائی سے اس لیے نکل نہیں پاتے کہ دوست نکلنے نہیں دیتے. یوں وہ خطا کاری کے چکر میں پھنستا ہے، برائیاں اسے گھیر لیتی ہیں. تو کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو خطاؤں کے چکر میں پھنسا دیتی ہیں؟ انسان کی سوچ، اس کا خیال، شبہ میں ڈالنے والی چیزوں میں پڑنا، بے مقصد کاموں میں مشغول ہونا، زبان کی حفاظت نہ کرنا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے انسان خطاؤں کے چکر سے کیسے نکل سکتا ہے؟ جب وہ برائی سے کراہت محسوس کرے، جب وہ برائی کے نقصان کو شعوری طور پر محسوس کرنے لگے. اور یہ تب محسوس کرے گا جب وہ ہر موقع پر سوچے گا. اور یہ تبھی ممکن ہے کہ انسان زندگی کے مقصد کو سمجھنے لگے، اپنے آنے اور دنیا سے جانے کی حقیقت کو سمجھے، اللہ کی کتاب محمد رسول اللہ کی تعلیمات کا علم حاصل کرے، گناہوں کی معافی مانگے، توبہ کرے، آئندہ کبھی نہ کرنے کا عہد کرے. اور یہ سب کچھ تبھی ممکن ہوگا جب صحبت بدل جائے. تو اپنی دوستیاں بدل ڈالیں، کیونکہ دوست کے دین پر ہوتا ہے. ان لوگوں کے درمیان زیادہ وقت گزاریں جو اللہ تعالی کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتے ہیں. ایک اور چیز جو یہاں دیکھنے کی ضرورت ہے، کیا چھوٹے گناہ بھی جمع ہو کر ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں؟ سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا چھوٹے اور حقیر گناہوں سے بھی بچو، کیونکہ یہ بھی جمع ہو کر بندے کی ہلاکت اور بربادی کا سبب بن جاتے ہیں. آپ نے فرمایا جیسے کچھ لوگ جنگل میں ہوں اور جب کھانا پکانے کا وقت آ جائے تو ایک ایک آدمی ایک ایک لکڑی لے آئے، حتیٰ کہ اس سے لکڑیوں کا ڈھیر لگ جائے، وہ اسے آگ لگا دے اور انہوں نے جو کچھ اس میں ڈالا ہے اسے پکا لیں. تو بات یہ ہے کہ تھوڑی لکڑیوں سے بھی آگ جل جاتی ہے. جب انسان اپنی زندگی کو آگ لگانے پر تل جاتا ہے تو آگ تو بھڑکتی ہے. اسی طرح سے سیدنا ابو البختری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لوگ ہلاک نہیں ہوں گے یہاں تک کہ ان کے گناہ بہت زیادہ ہو جائے. کہ اللہ ہمیں خطاؤں سے بچا لے اور ہماری مغفرت فرما دے. والذین آمنوا
وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون. اور جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، وہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اہل کتاب سے خطاب ہے کہ جو تمہارے کفر کے مقابلے میں ایمان لائے اور تمہاری نافرمانیوں کے مقابلے میں فرما برداری کرے، وہی جنتی ہے. یہ سراج المنیر کی روایت ہے. والذین آمنوا، جو اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، آخرت کے دن اور تقدیر پر ایمان لائیں گے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کریں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی عمل نیک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ رب العزت کی رضا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نہ ہو. نیک عمل وہی ہے جو اتباع کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے. سلف صالحین کا اجماع ہے کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے. اس لیے جن آیتوں میں ایمان کے بعد عمل صالح کا ذکر ہوا ہے، وہاں عام کے بعد خاص کا ذکر مقصود ہے، اور مقصد عمل صالح کے لیے رغبت دلانا ہے. کوئی بھی عمل اسی وقت عمل صالح ہوگا جب دو شرطیں پائی جائیں، اور وہ دو شرطیں آپ جانتے ہیں. اولئک اصحاب الجنہ، وہی لوگ جنت والے ہیں. جنت ایسے لوگوں کے لیے ہے اللہ تعالیٰ کو اس کے احکامات کو دل سے ماننا، ان کے مطابق عمل کرنا. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. آخرت کی جزا دائمی ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر نے بیان کیا، نبی کریم نے فرمایا، جب اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو ایک آواز دینے